حقوق دو قسم کی ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ قیامت کے دن حقوق اللہ کے بارے میں تو اللہ کریم سے کرم نوازی کا معاملہ ہے، اور خیر خائی کی امید ہے، اللہ رب العزت رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ حقوق العباد میں اللہ کریم پکڑ نہ فرما دے، اور جب تک حقوق العباد میں بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی، اور حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بغداد میں رہنے والے ایک تاجر کی دو بیویوں کا تذکرہ کیا، جنہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کا ایسا خیال رکھا کہ موجودہ دور میں اس کی مثال پیش کرنا بڑی مشکل ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں صفوۃ الصلاۃ کتاب میں کہ بغداد میں ایک کپڑے کا مالدار تاجر رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، ایک کم سن عورت آئی اور خریدنے کے لیے کوئی چیز مانگی۔ اسی دوران کہ وہ دکاندار سے باتیں کر رہی تھی، اچانک اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ دکاندار اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، کہنے لگا بخدا جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں اس پر حیران ہوں۔ عورت کہنے لگی میں کوئی چیز خریدنے نہیں آئی، میں تو بہت دنوں سے بازار آ جا رہی ہوں تاکہ کوئی بھلا آدمی دل کو لگے میں اس سے شادی کر لوں، تو تم میرے دل کو لگے ہو، میرے پاس بہت سا مال بھی ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ دکاندار نے اس سے کہا میری چچا زاد بہن سے شادی ہوئی ہے اور میں نے اس سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میرا اس سے ایک بیٹا بھی ہے۔ تو عورت بولی کہ میں اس پہ راضی ہوں کہ تم ہفتہ میں صرف 2 مرتبہ میرے پاس آ جایا کرو۔ دکاندار اس پہ راضی ہو گیا اور اس سے نکاح کر لیا، اس کو ساتھ گھر لے کر گھر چلا گیا۔ پھر وہ واپس اپنے گھر اپنی اہلیہ سے کہنے لگا میرے ایک دوست نے کہا کہ رات میں اس کے یہاں رہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور رات اس عورت کے یہاں گزار دی۔ پھر یہ معمول ہو گیا کہ وہ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اس عورت کے پاس جانے لگا، حتیٰ کہ 8 ماہ گزر گئے۔ اس دکاندار کی پہلی بیوی کو اپنے میاں کے حالات کچھ عجیب لگنے لگے، تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا جب یہ گھر سے نکلے تو دیکھنا کہ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دکاندار جب گھر سے نکلا تو باندھی ہوئی پیچھے چل پڑی۔ دکاندار کو باندھی کے پیچھے آنے کا بالکل خیال بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ اسی بے خبری میں اس عورت کے گھر چلا گیا، باندھی پڑوسیوں کے پاس ہے اور ان سے اس گھر کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ پڑوسیوں نے بتلایا کہ یہ کم سن عورت کا گھر ہے اور اس نے کپڑے کے ایک تاجر سے شادی کر رکھی ہے۔ باندھی یہ معلومات حاصل کر کے اپنی مالکہ کے پاس آئی اور اسے سارا معاملہ بتلایا۔ مالکہ نے اسے کہا خبردار اس قصے کے متعلق کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے، اور اس نے اپنے شوہر سے بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ یوں ہی ہنسی خوشی دن گزرتے رہے، سال پورا ہوا تو وہ تاجر مر گیا اور اس نے 8000 اشرفیاں ترکہ میں چھوڑی۔ تاجر کی اس بیوی نے جو اس کی چچا زاد بہن تھی ترکہ کو تقسیم کیا، 7000 اشرفیاں بچے کے لیے الگ کر دی اور باقی 1000 اشرفیوں کو 2 حصے کیے۔ آدھی اشرفیاں ایک تھیلے میں رکھ کر باندھی سے کہا یہ تھیلا اس عورت کے پاس لے جا جو اس تاجر کی دوسری بیوی ہے، اور اسے بتلا کہ تاجر کی تو وفات ہو گئی، اور اس نے ترکہ میں وراثت میں 8000 اشرفیاں چھوڑی ہیں، دینار چھوڑے ہیں، جن میں سے 7000 تو اس کے لڑکے کو مل گئے جو اس کا حق بنتا تھا۔ 1000 اشرفیاں جو باقی بچی تھی وہ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان تقسیم کر لی ہیں، یہ تمہارا حق ہے، یہ لے لو۔ تو باندھی وہ اشرفیاں لے کر اس عورت کے پاس گئی، اسے تاجر کا قصہ سنایا اور بتلایا کہ تاجر کی تو وفات ہو گئی اور اس کی اہلیہ نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں۔ تو وہ کم سن عورت رونے لگی۔ پھر اس نے اپنا صندوق کھول کر ایک پرچہ نکالا اور باندھی سے کہا یہ اپنی مالکہ کے پاس لے جا، اسے میرا سلام کہے اور یہ بتلا کہ اس تاجر نے مجھے طلاق دے دی تھی، یہ اس کا لکھا ہوا کاغذ ہے اور یہ مال اس کی اہلیہ کو واپس لوٹا دے، کیونکہ میں اس تاجر کے ترکہ کی کسی چیز کی حقدار نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ایسی مثالیں ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں لوگ ایک دوسرے کو حقوق کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، 2 بیوی ہیں، تو کہا جاتا ہے ان کو قبر میں اتارا، دونوں بیوی ہیں، اور اگر تاریخ میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول اگر ایک کے پاس داخل ہوتے، باری ایک کی ہوتی ایک دن، تو دوسرے کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں لیا کرتے تھے، وہ بھی اسی کے گھر سے پیتے جس کی باری تھی، اور پھر اتفاق یہ دونوں کی وفات ایک ہی دن میں ہوئی۔
دونوں کو ایک ہی دن میں وفات کی اور دونوں کو ایک ہی قبر میں اتارا گیا. اتارنے میں بھی اتنا خیال رکھا گیا کہ کس کو پہلے اتارا جائے نہیں، بلکہ دونوں کو ایک کپڑے میں ڈال کر اکٹھا ایک قبر میں دفن کیا گیا. کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے بارے میں انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے. اسے اللہ کریم سے معافی بھی مانگنا چاہیے اور حقوق العباد کی رعایت رکھنی چاہیے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے.